الرحمن الرحیم، میں حاجی ضمیر افاقی، آپ کا میزبان، آپ کا ہوسٹ۔ آپ دیکھ رہے ہیں ڈیلی سٹی پریس۔ ڈیلی سٹی پریس میں آج ہمارے اسٹوڈیو میں جو مہمان ہیں وہ بہت ایک اہم اپنی سوچ اور فکر کے ساتھ معاشرے میں آئے ہیں۔ ایک نئی جماعت جو ہے وہ کچھ عرصہ پہلے باقاعدہ طور پہ الیکشن کمیشن میں رجسٹرڈ ہوئی، جس کا نام ہے تحریک قومی سلامتی پاکستان۔ حاجی صاحب جو ہیں، حاجی شفیق صاحب لاہور کے صدر ہیں، اور ابھی یعنی تھوڑا عرصہ ہوا ہے ان کی جماعت کو بنے ہوئے، اور یہ بڑا اچھا ایک جسچر سامنے آیا کہ انہوں نے انٹرا پارٹی الیکشن کروائے، اور اس الیکشن میں لاہور میں جتنی بھی ان کے رکن تھے اور باڈی کے لوگ تھے، انہوں نے لاہور کا صدر منتخب کیا۔ ہم ان سے جانیں گے کہ پاکستان میں اتنی زیادہ سیاسی جماعتیں ہیں اور اتنی بڑی بڑی سیاسی جماعتیں ہیں، مذہبی جماعتیں ہیں، کوئی 200-250 سے اوپر ہوں گی، تو پھر ایک نئی جماعت کی ضرورت کیوں پیش آئی؟ کیا ایسا ممکن نہیں تھا؟ ایسا اچھا نہ ہوتا کہ آپ کسی پرانی جماعت کے ساتھ اپنا کوئی ان کے منشور کے ساتھ ملتے، ان کے ساتھ ملتے اور قومی خدمت کرتے؟ جی حاجی صاحب، بہت شکریہ، آپ کا تشریف لائے، آپ نے وقت نکالا ہمارے اسٹوڈیو میں۔ آپ بتائیے کہ آپ کی جو آپ کا بھی شکریہ، آپ نے موقع دیا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بڑا اچھا تعارف کروایا آپ نے، اور بہت ہی اہم بات آپ نے شروع میں مجھے بتا دی کہ کیوں ضرورت محسوس ہوئی، جب کہ اتنی جماعتیں ہیں۔ میں کوشش کروں گا یہ کسی بھی جماعت کے خلاف بات نہ جائے، لیکن آج کے دور میں میں اپنی زبان سے تو کہہ رہا ہوں نئی جماعت کی ضرورت ہے، لیکن میرا خیال ہے کہ چند دنوں کی بات ہے، ہمیں جب لوگ دیکھیں گے، ہمارے کردار کو دیکھیں گے۔ اچھا، چند دنوں کی بات ہے انشاءاللہ۔ اچھا، یہ کیا کدھر سنگے ہوگی؟ چند دنوں کی بات ہے، ہمارے کردار کو، ہمارے منشور کو، ہمارے طریقہ کار کو لوگ دیکھیں گے تو ان کو محسوس ہوگا کہ واقعی نئی جماعت کی اور خاص طور پہ تحریک قومی سلامتی کی ضرورت ہے آج کے دور میں۔ تو تفصیل میں اگر جائیں گے، کتنے اور لوگ ہیں اس کے ساتھ؟ اس کے چیئرمین کون ہیں؟ باقی چیئرمین ہیں ہمارے محمد رضوان صاحب جی، اور ابھی الیکشن کمیشن کے جو پروسیس وہ ہم پورے کر رہے ہیں جی، اس میں پہلا پروسیس تھا وہ ہم نے اپلائی کر دیا، ٹھیک ہے۔ دوسرا آگے ہے ان کے وہ ہمارے ضلع کے شہروں کے جو ٹھیک ہے وہ آگے نمائندے بنیں گے۔ تو آپ نے اپنا حلقہ انتخاب کون سا دیکھا ہے؟ حلقہ انتخاب دیکھیں، میرے جو آبائی حلقہ جہاں پہ میرا لوگ مجھے جانتے ہیں اس وقت وہ PP 160 PP 160 یہ بنتا ہے آپ کا چونگی جول ٹاؤن وغیرہ، یہ علاقہ آ جاتا ہے۔ یہاں پہ مجھے رہتے ہوئے تقریباً عرصہ کوئی 25 سال ہو گئے۔ اچھا، اور یہی ہے، تو ہمیں تو ضرورت محسوس ہوئی ہے، تو ہم یہ ایک مشکل کام لے کے کیا ضرورت محسوس ہوئی یہ ذرا بتائیں، جس کا ہمارے ناظرین جاننا چاہتے ہیں۔ ایک نیا ووٹر جو ہے وہ یہ جاننا چاہتا ہے کہ ہم اگر کسی دوسری جماعت کی طرف جائیں اور اس کو ووٹ ڈالیں تو اس میں کیا خاصیت ہے، کیا ان کی جو ہے وہ۔ اچھا، ماشاء اللہ، آپ نے نا چھوٹے سے سوال میں ایک بہت بڑا ایک وہ بات بتا دی ہے۔ اگر اس پہ بات کرنے لگے تو بہت ٹائم لگ جائے گا۔ میرا خیال ہے کہ میں چھوٹی سی بات اگر بتاؤں تو سمجھ جائیں، اللہ کرے آپ سمجھ جائیں۔ دیکھیں، ہمیں نا جتنی بھی ہماری جماعتیں کام کر رہی ہیں جی، وہ ان کے پاس اتنا ٹائم ہی نہیں ہے کہ وہ تمام مسائل کو دیکھ سکیں۔ اچھا، یا وہ دیکھنا نہیں چاہ رہی، یا ان کو صحیح رپورٹ نہیں پہنچ رہی۔ میں نے شروع میں کہا کہ میں کسی کے خلاف بات نہیں کرنا چاہ رہا، ٹھیک ہے، یا ان کو رپورٹ صحیح نہیں پہنچ رہی۔ جتنے بھی ہمارے یہ سیاسی ورکر کہہ لیں، بہت اونچی اوپر والی سطح پہ نہیں میں جا رہا کہ وہ MNA MP یا وہ ہمارے وزیر اعلیٰ وغیرہ، وہ بات نہیں کر رہا۔ نیچے وہ جو ہمارے ادارے ہیں اس حد تک بات کر دیتا ہوں۔ یہ اوپر تک صحیح بات پہنچاتے نہیں، سب جتنے بھی لوگ ہیں اوپر جا کے اوکے کی رپورٹ دے دیتے ہیں، تو وہ مسائل آج تک جوں کہ توں پڑے ہوئے۔ ٹھیک ہے، اب دیکھیں نا، لاہور کے مختلف مسائل ہیں، کہیں ٹریفک کا مسئلہ ہے، کہیں ایجوکیشن کا مسئلہ ہے، کہیں سینیٹیشن کا مسئلہ ہے۔ آپ لاہور کے صدر ہیں، اللہ تعالیٰ مطلب آپ کو کامیابی دے، اور کل آپ کی کوئی جماعت
کہیں نہ کہیں کسی جگہ پہ سٹینڈ کرتی ہے. جو میرے علم میں ہے آپ نے مطلب ایک پورے لاہور کیا بلکہ پنجاب پورے میں کوئی یونٹ سازی کی ہے, اپنے کارکن بنائے ہیں اور ایک اچھی خاصی تعداد آپ کی ہے. تو آپ لاہور کی سطح پہ کیا بیٹرمنٹ لائیں گے اور اپنے کارکنوں کو متحرک کرنے کے لیے آپ کیا اقدامات اٹھائیں گے؟ دیکھیے یہ جو لاہور کی سطح کی بات کر رہے ہیں نا, اچھی بات ہے, لاہور کی بات ہی کریں گے. ایسا ہے کہ ہمارے جتنے بھی ادارے قانون ساز, ایک چھوٹی سی ایک بات بتا رہا ہوں, آپ نے ٹریفک کا مسئلہ بتایا, ہم کیلکولیشن کرتے ہیں یہ ہماری لاہور کی آبادی کتنی ہے, لاہور کی آبادی جتنی ہے ٹھیک ہے, لاہور میں ڈیلی کام کرنے والے کتنے ورکر لاہور سے باہر سے آ رہے ہیں, کتنی ان کو ٹرانسپورٹ چاہیے, ٹریفک کے مسئلے کی بات کر رہے ہیں, ٹھیک ہے. اور ہم نے یہ آج تک یہ جتنے بھی ہمارے یہ قانون ساز ادارے ہیں انہوں نے یہ دیکھا ہے لاہور کی آبادی جی 2 کروڑ ہے, مثال ہے, تو 2 کروڑ کے حساب سے انہوں نے بات کر لی. میرے خیال میں ڈیلی کم از کم 1 لاکھ یا 1,20,000 کے قریب باہر سے لوگ آتے ہیں بزنس کے لیے, سفر کے لیے باہر بھی جاتے ہوئے. اب ان کی کیلکولیشن یہ نہیں لوگ کرتے, یہ مسئلہ ہے ٹریفک کا. ایسے ہی ہے آج تک جو ہماری آبادی کے لحاظ سے لاہور کی, میرا خیال لاہور میں 84 یا کچھ کے لگ بھگ وہ 98 ہیں. ٹھیک ہے, 84 اب 85 ایسے ہیں, ٹھیک ہے. اب اس میں اضافہ ہونا چاہیے, اگر اضافہ نہیں بھی ہونا چاہیے تو ان کی نفری میں اضافہ کر دیں. اب ایک پولیس والے کے حصے میں کم از کم اس کے علاقے میں جتنے لوگ آباد ہیں, جتنے شہر ہو, جتنے گاڑیاں, جتنے لوگ, ایک پولیس والے کو کم از کم 150 یا کم از کم 200 کی ایوریج ایک پولیس والے کے حصے میں آتی ہے. اب ایک پولیس والا اتنے بڑے علاقے کو, اتنے لوگوں کو کیسے دیکھے گا؟ یہ مسئلے ہے. مسئلے بنیادی مسئلے تو ہیں, گڈ گورننس کا مسئلہ ہے, سسٹم کی بیٹرمنٹ کا مسئلہ ہے. اگر سسٹم بہتر ہوں تو پھر 24-84 تھانوں کی بھی ضرورت نہیں رہتی, پھر تو چند ایک تھانوں کی ضرورت آ جاتی, چند سپاہیوں کی, جس طرح سے ہم یورپ میں دوسرے ملکوں میں دیکھتے ہیں. کیونکہ ہم ایک ڈائیورسٹی مطلب ہے ہماری سوسائٹی میں, ہمارے مسائل کچھ اور طرح کے ہیں, اس لیے جو ہے وہ یہ سارے. تو دیکھنا یہ ہوتا ہے کہ آپ ظاہر ایک نیا آپ کا ایک نئی جماعت ہے اور لوگوں تک ہم آپ کا جو مثبت پیغام ہے, میں نے آپ سے گزارش کی تھی کہ لوگ آپ کے ساتھ کیوں جڑے. دیکھیں میں نے یہ جو بات شروع کی تھی نا, میں نے بتایا تھا نا, یہ بہت بڑا آپ نے سوال کر دیا. دیکھو ٹریفک کا مسئلے کی بات بتائیے, اس میں یہ سوچنے والی بات. صحیح ہے. ایک پولیس والے کے ذمے کتنے لوگ آنے چاہیے, وہ کتنوں کی دیکھ بھال کر سکتا ہے, یہ آج تک کسی نے سوچا. سرکاری ہاسپٹل آج تک کتنے بنے, ٹھیک ہے, سرکاری ہاسپٹل میں ڈاکٹرز کی تعداد کتنی ہے, ایک ڈاکٹر ڈیلی کتنے مریض دیکھ سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ آپ کا جو سلوگن میں نے 1-2 دیکھے ہیں آپ کے پوسٹرز کے اوپر جو آتے ہیں, اس پہ خدمت کا جذبہ, خدمت کے عزم لے کر آ رہے ہیں. قومی تحریک ہے, یعنی آپ کی جماعت کا نام بھی پاکستان مطلب قومی تحریک ہے, قومی سلامتی. قومی سلامتی یعنی قومی سلامتی میں ظاہر قوم ہے نا, تو یہ قوم کی سلامتی ہونی چاہیے. یہ جو ہے ظاہر ہے یہ بہت بڑا ایک, کیونکہ جب یہ تو ایک فریضہ ہے کسی بھی, یہ فریضہ قوم کی حکومت کی ذمہ داری نہ بھی ہو, یہ تو ماشاءاللہ پورے پاکستان میں اور خاص طور پہ لاہور میں ایسا جذبہ ہے. کوئی ایسی قدرتی آفات آ جائے تو سب سے زیادہ لاہوری جو ہیں وہ امداد کے لیے بھی آتے ہیں, خدمت کے لیے بھی آتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ آپ اگر یہ ہمارے منشور لوگوں تک پہنچتا ہے, لوگ سمجھتے ہیں, تو ان کو یہ ہمیں اپریشیٹ کرنا چاہیے. دوسرا یہ ہے کہ لوگ اگر موجودہ حکومت ہے جو, اگر تو میری باتیں, میری یا ہمارے چیئرمین صاحب کی یا ہمارے کسی بھی سینئر کارکن کی اگر باتیں یا منشور ان تک پہنچتا ہے تو میں کہتا ہوں وہ آج سے ہی اس پہ عمل کرنا شروع کر دیں. وہی تو ہم چاہ رہے ہیں کہ آپ کا منشور, آپ کی باتیں, آپ کے خیالات جو ہیں وہ اعلیٰ حکام تک بھی پہنچیں, اور خصوصاً جن کے بل بوتے پہ, جن کے ووٹ سے آپ نے اسمبلیوں میں جانا ہے, وہاں تک پہنچیں. وہاں تک انشاءاللہ پہنچ رہے ہیں, لوگ ہمیں مل رہے ہیں, لوگ جڑ رہے ہیں ہمارے ساتھ. ابھی تو میرا خیال ہے یہ چلیں ابھی مطلب یہ چند دن ہوئے ہیں نئی حکومت بنے ہوئے, جیسے یہ ہمیں الیکشن کمیشن کی طرف سے
मुकम्मल आर्डर मिल जाते हैं हम खुल के सामने आ जाएंगे। ओके, मतलब चलें, ये तो खैर प्रोसेस है, एक सरकारी चलता रहता है, उसके साथ साथ काम भी हो रहा होता है, आप ज़ाहिर उस पर वर्किंग भी कर रहे होंगे। नई हुकूमत बनी है, अभी इसको थोड़ा टाइम लगेगा। नेक्स्ट जो इलेक्शन आ रहे हैं, जब भी आएँ 2 साल 4 साल 5 साल के बाद, मतलब ज़ाहिर एक जमहूरी प्रोसेस के बाद नहीं है, तो उसके लिए आपकी तैयारी जी उसके लिए तैयारी कर रहे हैं। पूरे पंजाब में खड़े करेंगे लोग या मतलब पूरे मुल्क में तो हमारे चेयरमैन साहब विज़िट कर रहे हैं। ठीक है, कम से कम जो मुझे ज़िम्मेदारी मिली लाहौर की, लाहौर में इंशाल्लाह मैं उनको पूरे करके दूँगा। 30 MP गलबन है, 14 मेरा हल MNA है और 30 या 31 के करीब ये MP है, और उनके आगे जो आगे बल्दियात की तरफ चले जाएं, बल्दियात के बाद तो मेरा ख्याल है वो एक MPA के नीचे तकरीबन 275 यूनियन काउंसिलें हैं। हाँ तकरीबन 14-16 को ऐसे एक MPA के नीचे वो यूनियन काउंसिल आती है। तो यूनियन काउंसिल की सतह पे या मुकामी काउंसलर की सतह के ऊपर आपकी वर्किंग शुरू है या कुछ मेरी जिम्मेदारी यही बन रही है ना लाहौर की। ठीक, तो मैं ये अपने जो अहदेदाराना ये 2 करोड़ की आबादी, तकरीबन 1.5-2 करोड़ की आबादी लाहौर है। एक MNA के जो वोट हैं तादाद तकरीबन 8 लाख के करीब बनती है। अब बनती, लेकिन हमारे पास ज़ाहिर है कि जो वोट कास्ट होते हैं लगभग उतने, लेकिन हमारे मेरा आबादी जो है वो इतनी 8 लाख में से एक बंदा हमने निकालना है, वो भी ना निकाल सके तो फ़ायदा क्या हुआ। ठीक है, और मेरा MPA की आबादी जो है वो 4 लाख के करीब बनती है जी, यानी 8 लाख और 4 लाख में से एक बंदा हमने निकालना, टोटल 14 और 30 44 बंदे निकालें, इंशाल्लाह निकाल लेंगे। ये टारगेट मेरे लिए ज़्यादा मुश्किल नहीं है इंशाल्लाह। किस तरह से आप अपनी कैंपेन को कैसे लॉन्च करेंगे? कोई यूनिट बनाए हैं, थोड़ा उसके बारे में देखिए कुछ तो तलक़ात हैं हमारे। ठीक है, दूसरे नंबर पे ऐसे लोग हम देख रहे हैं जो हमारे ख़्याल में हमारे साथ हैं, हम ख्याल हैं। जैसे हम ये सोच के बड़ा मुश्किल टारगेट हमने ये चुना है, ये हुकूमत में आने का, ये बड़ा मुश्किल काम है जी, सियासत पूरा एक ऐसे जज्बे वाले लोग हैं, हम वो ढूंढ रहे हैं। तो ढूंढने को तो देखें, अगर जो पुराने जिन्होंने इलेक्शन लड़ा किसी पार्टी की तरफ से, ये एक मंशूर की मैं आपको छोटी सी बात बताने लगा हूँ, जो इलेक्शन जीत चुके हैं या हार चुके हैं किसी पार्टी की तरफ से, हम उन्हें अपने साथ रख लेंगे अगर वो चाहें, लेकिन उनको टिकट नहीं देंगे। आपकी मतलब बात से ये समझ आई कि जितनी इस वक्त जमातें पाकिस्तान में हैं, सियासी हों, मजहबी हों या इलाकाई हैं, उनको आप ना आप उनके साथ इल्हाक करेंगे, ना आप उनके साथ शामिल होंगे? नहीं, इल्हाक नहीं करेंगे। देखिए मैं आपको छोटी सी बात बताता हूँ। इल्हाक करने का मतलब पता क्या है? हमारा नाम ख़त्म हो गया, ठीक है, हमारा मकसद ख़त्म हो गया। जिस तरह से PTI का ख़त्म हो गया, उन्होंने सुन्नी का काउंसिल लिया किया था उस वक्त। मैं ये अपना नाम की नहीं, अपने मकसद की बात जो हमारा मकसद ख़त्म हो जाएगा, हम वो नहीं करेंगे। दूसरा जो भी बात मेरी मुकम्मल हुई थी, वो किसी पार्टी के MNA या MPA अगर वो हमारे साथ मिलना चाहते हैं, काम करना चाहते हैं, करें, लेकिन उनको टिकट नहीं मिलेगा। देखें यहाँ पे एक छोटी सी वजाहत कर दूँ मैं। एक MNA जो पिछले 5 साल से हुकूमत के साथ काम कर रहा है या उससे भी ज़्यादा, तो आज तक अगर उसने हुकूमत में रह के कोई कारकर्दगी नहीं दिखाई, तो यानी हम ये कह सकते हैं कि जी आप एक नए जज्बे के साथ, एक नए खून के साथ कुछ ऐसी तब्दीली लाना चाह रहे हैं जिससे लोगों के ज़हन भी बदलें और वो फिर आपकी तरफ आपके साथ जुड़ें। उसके लिए लोगों के साथ आप इंशाल्लाह जुड़ेंगे जी। लोग देख थोड़ा अरसा हुआ हमें ये काम करते हुए, तो माशाल्लाह हर रोज़ नई कामयाबी मिलती है हमें। अच्छा, अगर हर रोज़ नई कामयाबी मिलती है। ठीक है, अब एक आखिरी सवाल आपसे कि आप ये अपनी जमात के हवाले से अपने हलके में अपने लोगों को, जो आवाम है, उनको क्या पैगाम देना चाहते हैं कि वो आपके साथ किस तरह से शामिल हों, किस तरह से रजिस्ट्रेशन करें, कैसे आपके पास आएँ ताकि वो आपका काम देखें जो आप कर रहे हैं? देखिए ऐसे ही है, हमें जो लोग देख रहे हैं ना अभी जी, कुछ अरसा हुआ है, कुछ बहुत सारे लोग तो हमें ये अभी जान रहे हैं कि हम किसी जैसे काम कर रहे थे खिदमत के,
लोगों के साथ। जी तो एक वो उनको नया नाम दे रहे हैं कि हमने ये कौमी सलामती के साथ ऐसे आ गए हैं मैदान में, मार्केट में आ गए हैं, तो हमें बड़ी वो मुबारकें दे रहे हैं, खुशी का इजहार कर रहे यानी हैं। आप पॉजिटिव हैं कि आप समझते हैं कि अगले इलेक्शन में जो है ना आप असम्बली में पहुँचेंगे जी इंशाल्लाह। और कोई यानी जो सूबाई हल्के हैं वहाँ भी ऐसे पहुँचेंगे। है कि देखें पहले दिन से ही हमें हर रोज़ एक नई कामयाबी मिलती है हर रोज़, तो इंशाल्लाह ये हमें हौसला दे रहा है। चलें, ये बड़ी अच्छी अपना एक पूरा उम्मीद बात है। बहुत शुक्रिया आपका। आपने मतलब, लेकिन ये है कि हम आपसे गाए बगाए जो है ना आपके दूसरे अहदेदारान को बुलाते रहेंगे अपने स्टूडियो में, बल्कि आपके चेयरमैन साहब को भी बुलाएंगे और उनसे भी जानने की कोशिश करेंगे कि आप क्या नया जो है ना आपकी जो पटारी है उसमें क्या है, लोगों को किस तरह से आप राग़िब करेंगे, क्योंकि पाकिस्तान बहरहाल एक मल्टी कल्चर मुल्क है, यहाँ बेशुमार लोग हैं, उनके मसाइल भी हैं, और उनको कैसे हम जो है ना एक नई जमात जो है, क्योंकि यहाँ तब्दीली के नाम पे बेशुमार लोग आए, इनकलाब के नाम पे बेशुमार लोग आए, लेकिन लोगों को मायूसी मिली। तो हम अपने नाज़रीन को मतलब यही सिर्फ बताना चाहते हैं कि एक नई जमात है, ज़ाहिर है नई जमात, इसी हर बंदे का हक़ है कि वो पाकिस्तान की बेटरमेंट के लिए कोई भी कुछ करे। तो अगर कोई नए लोग आते हैं, नए चेहरे सामने आते हैं और उनका कोई करैक्टर किरदार भी बेहतर है और वो इस मुल्क के लिए कोई बेहतरी करना चाहते हैं, इसको तरक्की दिलाना चाहते हैं, जो मुल्क में इंतशार है, नफ़रत है, इसको ख़त्म करना चाहते हैं और पुरअमन भाईचारे के मुआशरे को कायम करना चाहते हैं, मुल्क के लिए खिदमत करना चाहते हैं, तो उनको बरल आजमाएँ ज़रूर, देखें, मतलब आपके सामने हैं। तो इसी मतलब दुआ के साथ कि अल्लाह ताला इनको भी कामयाबी दे और इस मुल्क की जो है फलाह बहबूद के लिए इनकी जमात जो है वो बेहतर कारकर्दगी दिखाए, ये हमारी इनके लिए भी दुआ है। और पाकिस्तान जो है जिंदाबाद, अल्लाह ताला इस मुल्क को सलामत रखे और हम सब मिलकर इस मुल्क की बेहतरी के लिए अपना अपना जहाँ जहाँ है वो किरदार अदा करें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफ़िज़।